اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کسی کے لیے غم زدہ ہو جاؤ تو تمہیں لگتا ہے کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اب میں اس کے لیے غم زدہ ہوں۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دنیا کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے ویسے اس نے راتوں کے اہتمام کا وقت مقرر رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے اور ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے جس درد میں ہم کافی دیر سے ڈوب چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اس درد سے نکال دیتا ہے، کیونکہ جس ذات نے تمہیں مشکل میں ڈالا ہے وہ ذات تمہیں مشکل سے نکال بھی دے گی۔ اور یہی تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا وہ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے، جب رب کائنات تم کو خود کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، تو پھر تم کیسے اپنی امید کو توڑ سکتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ اللہ تو ایک بار کن فرماتا ہے تو انسان سیکنڈوں سے پہلے غنی بن جاتا ہے، اور وہ چاہے تو ایک منٹ سے پہلے غنی کو فقیر بنا دے۔ تو پھر سوچو، جو دعا تم اپنے لیے کرتے ہو وہ اللہ ایک بار بھی قبول کر لی، تم غنی کیا وہ تم کو فقیر سے بادشاہوں کے تخت پر بھی بٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ امید سے نا امید کبھی مت ہونا، جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا تو انسان کیا چیز ہے؟ وہ تو انسان کو بادشاہوں کے تخت سے زیادہ بادشاہ بنا دے۔ اور ویسے بھی کبھی کبھار انسان گھر بیٹھے بیٹھے اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، اور کبھی کبھار انسان بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کے مقدر میں لکھی نہیں ہوتی، لیکن جو چیز انسان کے مقدر میں لکھی ہو وہ دنیا کی جس مرضی چوکھٹ پر ہو، جس جگہ پر مرضی ہو، اسے وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ وہ چاہے چلتے انسان کو بستر پر لٹا دے، وہ چاہے تو لیٹے ہوئے انسان کو چلا دے، بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ کبھی تم اللہ سے مانگتے ہوگے اور تم کو لگتا ہوگا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ دوستوں، دعا میں دیری لگتی ہو تو کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو تھام لینا، رب کائنات نے تمہاری بات پہلی بار میں ہی سن لی ہے۔ اللہ انتظار تو ضرور کرواتا ہے، لیکن وہ کبھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ انتظار بس اللہ کے کن کا ہے، صرف تھوڑی دیر اور، بس تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت اور۔ اللہ تم سے مانگ رہا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ کائنات کا مالک بھی تم سے وقت مانگ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا نہ کرنا ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہ دیتا۔ اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمہیں سننا پسند کرتا ہے۔ اگر راتوں کو نیند نہ آئے، اگر راتوں کو چین نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تنگ کر رہا ہے یا تم پریشان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں رات کو نیند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب نیند نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے دکھ کی باتیں شیئر کرو، اللہ سے اپنی باتیں کرو۔ اس وقت اللہ تمہیں بہت غور سے سن رہا ہوتا ہے، سنتا وہ سب کو ہے، ہر وقت غور سے سنتا ہے، لیکن وہ ایک بہت قیمتی گھڑی ہوتی ہے جب تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جس کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا، اس رب کائنات نے بھی وقت بڑھا دیا۔ اور ایک اور بات جو سب سے اہم ہے، یاد رکھنا، دیر سے دعا جو قبول ہوتی ہے
سب سے پہلے تو اس شخص کے گناہ جلدی معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا دیر سے دعا قبول ہونا، اس دیر کے وقت سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک اس شخص کو عطا کر دیتا ہے کہ دیر والا جب اپنی دیر سے دعا قبول ہونے کو یاد کرتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے یہ اللہ نے مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے اللہ نے صبر کے امتحان سے دیا ہے، تو یقین جانے اس شخص کی یہی تمنا ہوگی کہ کاش اس وقت اللہ نے تھوڑا اور صبر مجھ سے کروایا ہوتا اور میری دعا میں کچھ دیر ہو جاتی، اللہ نے اتنا عطا کیا۔ دوستوں، اللہ تو سنتا ہے ہر اس دل کی جو اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے، بوجھے دلوں کی جود وہ اپنے کرم سے جگاتا ہے، وہ جو چھوڑ چکے ہیں سب آس اپنی نئی امیدیں، ان کو اپنے ذکر سے دلاتا ہے، اس کا وعدہ کوئی نہیں حقیقت سے حالی، اس کے حکم کے تابع ہے یہ کائنات ساری، اس کی تدبیریں نہیں کسی حکمت سے حالی، بدلتی ہیں تقدیریں اس کے ایک کن سے، ہوتی ہے محض توکل کی یہ بات ساری، اب جوڑ لی ہیں تم یہ راہیں اس رب سے، اگر چاہے جو ہو جائے بھیجے گا نہیں وہ جھولی یہ تمہاری خالی، دیتا ہے وہ بڑھ کر ہر ایک کو خواہش سے ہی، یہی تو ہے صفت اس ذات رحمان کی، صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ، رب کی معرفت کو پا جانا آسان کہاں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے ان گنت قربانیوں کا، ہر کوئی کہاں دیتا ہے یہ قربانیاں ساری، کوشش کرو اللہ کو ہر کام پر ترجیح دو، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنے ہر کام میں ترجیح دیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے سارے کاموں کو ہمیشہ کے لیے سمیٹ لیتا ہے اور سارے کام ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ساتھ جو رجوع ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔